ہیلو اینڈ ویلکم ٹو حالات حاضرہ اپڈیٹس۔ حالات حاضرہ اپڈیٹس میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2020 آدھا گزر چکا ہے اور اس لحاظ سے ہم نے ایک لسٹ بنائی ہے ان ٹاپ 10 موسٹ انفلوئنشل مسلمس آف دی ورلڈ کی، جو 2020 میں جن کو ٹاپ 10 کے اندر کنسیڈر کیا جاتا ہے اور جن کی بہت احترام کیا جاتا ہے اس اسلامک امہ میں، اور ان کی بہت سے اور کی بڑی ورتھ اور ویلیو کی جاتی ہے۔ تو ان 10 قابل رسوخ مسلمان لیڈرز کی یا ان مسلمان اسکالرز کی لسٹ دیکھتے ہیں۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں، لیکن ملاحظہ کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ ان کی نالج میں بھی اضافہ ہو، اور بحیثیت قوم، بحیثیت انسان ہمیں بھی پتہ لگے کہ ہمارے کون سے ایسے مسلمان لیڈرز ہیں جو دنیا میں اتنے مشہور اور مقبول ہیں۔ نمبر 1، طیب اردگان۔ طیب اردگان کی پیدائش 26 فروری 1954 کو استنبول میں ہوئی۔ وہ ایک ترک سیاست دان ہیں جو 12ویں صدر کے طور پر ترکی کے کام کر رہے ہیں۔ اس سے قبل وہ 2003 سے 2014 تک ترکی کے وزیر اعظم بھی رہے۔ 1994 سے 1998 تک استنبول کے میئر کی حیثیت سے بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ انہوں نے 2001 میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی بنیاد رکھی، جس نے 2002، 2007 اور 2011 میں انتخابی فتوحات حاصل کی، اور انہی فتوحات کی بنا پر ان کو 2014 میں صدر مملکت بھی منتخب کر دیا گیا۔ نمبر 2، سلمان اور سعودی عربیہ۔ شاہ سلمان کی پیدائش 31 دسمبر 1935 کو ریاض میں ہوئی۔ جنوری 2015 سے سعودی عرب کے بادشاہ ہیں اور 2 مساجد کے محافظ بھی رہ چکے ہیں۔ وہ ریاض کے نائب گورنر کی حیثیت سے شروع میں کام کرتے رہے اور بعد میں 1963 سے 2011 تک کے ایک طویل المدت 48 سالوں تک ریاض کے گورنر بھی رہے۔ اس کے بعد انہوں نے وزیر دفاع کے عہدے پر مقرر کیا گیا۔ اپنے بھائی نیف بن عبدالعزیز کی موت کے بعد سن 2012 میں انہیں سعودی عرب کا ولی عہد بھی نامزد کیا گیا تھا۔ سلمان 2015 سے اپنے سوتیلے بھائی یعنی شاہ عبداللہ کی موت کے بعد کنگ بنے، اور وہ ابن سعود کے سب سے زیادہ طویل المدت بادشاہ رہنے کا اعزاز رکھتے ہیں۔ عبداللہ۔ نمبر 3، عبداللہ 2 آف جارڈن۔ عبداللہ 2 آف جارڈن بن حسن جو ہیں وہ بیسیکلی 30 جنوری 1962 کو جارڈن میں پیدا ہوئے۔ 1999 سے اردن کے بادشاہ بھی رہے ہیں۔ 1921 کے بعد وہ اردن کے شاہی خاندان ہاشمی خاندان کے ایک امپورٹنٹ ترین رکن سے بھی کام کرتے رہے۔ عبداللہ کا دعویٰ ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہیں۔ نمبر 4، علی خمینی۔ آیت اللہ خمینی کی پیدائش 19 اپریل 1939 کو مشہد میں ہوئی۔ وہ ایک فقہ جعفریہ سے بلانگ کرتے ہیں اور 1989 کے بعد سے ایران کے دوسرے اور موجودہ سپریم لیڈر بھی ہیں، یعنی امام خمینی کے وفات کے بعد اس جو سیکنڈ سپریم لیڈر بنے وہ آیت اللہ خامنہ ای بنے۔ اس سے قبل وہ 1981 سے 1989 تک ایران کے صدر بھی رہے۔ شاہ محمود رضا پہلوی کے بعد خامنہ ای کو مشرق وسطیٰ میں سب سے طویل ترین صدر مملکت رہنے کا اعزاز بھی حاصل ہے، اور ان کو تمام عرب خطے میں بڑی قابل عزت اور قابل غور طلب نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ محمد 6 آف موراکو۔ محمد 6 آف موراکو کی پیدائش 21 اگست 1963 کو رباط میں ہوئی۔ وہ مراکش میں پیدا ہوئے۔ وہ مراکش کے بادشاہ بھی ہیں۔ وہ الاؤڈ خاندان کے ایک امپورٹنٹ ترین رکن کے حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ تو وہ 23 جولائی 1999 کو اپنے والد شاہ حسن دوئم کی وفات کے بعد تخت نشین ہوئے۔ نمبر 6، محمد تقی عثمانی۔ تقی عثمانی کی پیدائش 3 اکتوبر 1943 کو دیوبند میں ہوئی۔ یہ ایک پاکستانی اسکالر ہیں اور سابق جج بھی۔ دارالعلوم کراچی کے شیخ الحدیث کے طور پر ابھی بھی کام کر رہے ہیں۔ دیوبند تحریک کے ایک دانشور رہنما رہے ہیں۔ انہوں نے اردو، عربی اور انگریزی میں 80 سے زیادہ کتابیں تصنیف کی ہیں، جس میں سے انگریزی اور اردو دونوں کے اندر قرآن شریف کی ترجمہ بھی شامل ہے، اور ساتھ ہی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صحیح مسلم کی 6 جلدوں پر مشتمل ایک کمپلیٹ تفسیر بھی لکھی، اور عربی، انگلش، اردو اور اس کے ساتھ ساتھ مالیات کے شعبے میں بھی لیکچر دیتے رہتے ہیں۔
اور یہ وہ واحد پاکستانی ہیں جو ٹاپ 10 مسلمان باوثوق اسکالرز یا لیڈرز کی لسٹ میں آتے ہیں۔ علی السیستانی۔ علی السیستانی 4 اگست 1930 کو مشہد میں پیدا ہوئے۔ ان کو عام طور پر آیت اللہ سیستانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ عراق میں رہنے والے ایرانی نسل کے شیعوں کو ان کو قابل احترام نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ انہیں عراقی شیعہ مسلمان کا ایک اہم روحانی پیشوا اور شیعہ اسلام کا سب سے سینئر علماء بھی مانا جاتا ہے۔ نمبر 8، عمر بن حفیظ۔ عمر بن حفیظ یا حبیب عمر بن حفیظ کی پیدائش 27 مئی 1963 کو تریم میں ہوئی۔ یہ ایک یمنی سنی صوفی ہیں اور اسلامک اسکالر بھی۔ انہوں نے استاد، بانی اور عالم دین اور المصطفیٰ اسلامک مدارس کے دین کے حیثیت سے بھی کافی عرصہ کام کیا ہے۔ وہ ابو ظبی میں طبع فاؤنڈیشن کے لیے سپریم ایڈوائزری کونسل کے رکن بھی رہے ہیں۔ نمبر 9، احمد الطیب۔ احمد الطیب کی پیدائش 6 جنوری 1946 کو کوما ایجپٹ میں ہوئی۔ الظاہر کے موجودہ عظیم و عالی شان امام اور الازہر یونیورسٹی کے سابق صدر بھی رہ چکے ہیں۔ انہیں 2010 میں محمد سید طنطاوی کی موت کے بعد مصری صدر حسنی مبارک نے اس عہدے پر ڈیزگنیٹ کیا تھا۔ وہ بالائی مصر کے لوکسر گورنری کرونا سے اور ان کا تعلق ایک صوفی گھرانے سے بھی ہے۔ محمد بن زاید النہیان۔ شیخ محمد بن زاید النہیان 11 مارچ 1961 کو UAE میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی جو الفاظ کہا جاتا ہے وہ MBZ کے طور پر بھی ان کو مخفف کیا جاتا ہے۔ ابو ظبی کے یہ ولی عہد ہیں اور ڈپٹی سپریم کمانڈر بھی ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی مسلح افواج کے یہ سپریم لیڈر بھی کنسیڈر کیے جاتے ہیں، اور خارجہ پالیسی جو UAE کی ہوتی ہے اس کے اندر ان کا بڑا اہم رول ادا ہوتا ہے، اور یہ اس میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں، اور اس کو پورے مشرق وسطیٰ اور مڈل ایسٹ کے سارے معاملات کو خود بحیثیت ولی عہد لک آفٹر کرتے ہیں۔ ان کا دوسرا کام یہ بھی ہے کہ عرب دنیا میں جمہوریت نواز تحریکیں جہاں جہاں کریٹ ہوتی ہیں یہ اس کے خلاف مہم جوئی بھی کیا کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اس ویڈیو کو، اور نوٹیفیکیشن کے بیل پر ہٹ کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز سے آپ کو پتہ چل سکے کہ کون سی اب نئی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں حاضر کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے ہماری بھی ہمت بڑھتی ہے اور اس طرح آپ کی خدمت میں نالج والی چیزیں بھی شیئر ہوتی رہتی ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔